گور شہی راولپنڈی کے پاس تحصیل گجر خان کے ایک گاؤں بردیانہ میں 25 نومبر 1941 میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں ہی ایک سرکاری اسکول میں حاصل کی اور میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکا۔ اس کے والد کا نام فضل حسین تھا۔ لائق باپ کی نالائق اولاد ہونے کی وجہ سے باپ نے اسے ایک گاڑیوں کی ورکشاپ میں مکینک بنانے کے لیے ڈال دیا۔ 3 سال تک تو یہ مکینک کا کام کرتا، لیکن اس نے یہ بھی کام چھوڑ دیا۔ اکثر لوگوں نے بتایا کہ یہ زبردست مکینک تھا، لیکن چوری کے الزام کی وجہ سے اسے یہ کام اور علاقہ چھوڑنا پڑا، اور پھر اسے کافی لوگوں نے بس کی کنڈکٹری کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اچانک یہ روح پوش ہو گیا۔ گھر والے اس کے بہت پریشان تھے۔ جب اس کی روح پوشی کو کافی سال گزر گئے، اس کے گھر والے یہی سمجھے کہ کسی نے مار دیا ہوگا، لیکن 10 سال بعد اچانک اس کا پیغام اس کے گھر والوں کو ملتا ہے۔ یہ سندھ حیدرآباد میں کوٹری کے مقام پر پیری فکری کر رہا ہے۔ حیدرآباد میں یہ مقیم ہوا تو اس کی ایک مشوقہ تھی جس کا نام مستانہ مائی تھا۔ جنگل میں یہ رہتے تھے، وہاں کے ڈاکوں سے بھی ان دونوں کے بڑے گہرے مراسم تھے۔ مستانہ مائی سے جب دل بھر گیا تو یہ کافی سال بعد 1980 کی دہائی میں یہ کوٹری میں آ گیا۔ ایک گھر اس نے کرایہ پہ لیا جس کا مالک غلام محمد بھٹا تھا، اب وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس کے گھر میں یہ عورتوں کو دم درود کرتا تھا، بس فقیری لائن پکڑ لی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک خوبرو عورت امینہ بیگم سے ہوئی اور دونوں کی ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ بقول غلام محمد بھٹا کے ان ملاقاتوں کے دوران ہی امینہ بیگم حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے 3 ماہ بعد انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کے چند ماہ بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے طلعت رکھا۔ اس دوران پیری مریدی بھی عروج پر تھی۔ پیسے کی ریل پھر شروع ہوئی تو راولپنڈی والے رشتہ داروں، والد والدہ، بھائیوں کا آنا جانا لگا رہنے لگا۔ حیدرآباد میں 200-250 کے قریب مرید ہو چکے تھے۔ اب راولپنڈی گجر خان کے لوگ بھی مرید ہونا شروع ہو گئے۔ اب سید ہونا باقی تھا۔ حیدرآباد والے تو ویسے ہی شاہ جی کہتے تھے، پنڈی والے بھی رشتہ دار شاہ بن گئے، اور اس طرح کشمیری ذات سے یہ ساری فیملی سید بن گئی اور اپنی نئی ڈھوک بنا لی جس کا آج کل نام ڈھوک شاہ۔ یہ ڈھوک شاہ گجر خان میں جب پنڈی میں بھی 100-200 مرید بن گئے تو گور شاہی اور اس کی بیوی نے سوچا کہ اس پرافٹ والے بزنس کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ جعلی پیر مریدی ایسا بزنس ہے جس میں نقصان 1 روپے کا نہیں۔ یہ صرف جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ 1986 میں انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی اور لوگوں کے گھروں میں اور بریلوی مسالہ کی مسجدوں میں محفل نعت اور ذکر و اذکار کی محافل سجنے لگے، کیونکہ ذکر اور عشق رسول میں اس تنظیم میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ ایسے میں کچھ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر بھی اس تنظیم انجمن سرفروشان اسلام میں داخل ہو گئے اور گور شاہی کے قریب ہونے اور اعلی کار بنانے کے لیے فنڈنگ شروع کر دی۔ پھر کیا تھا، گور شاہی مردود کے غیر ملکی دورے شروع ہو گئے۔